چلیے شروع کرتے ہیں. ایک ایک لائن پڑھتے جائیں سارے ساتھی. ٹھیک ہے, شروع کیجیے اس کو. السلام علیکم سر. وضوء مشوب بقلق يسيطر على المكان وعلى من فيه وما كان. سمجھ گئے آپ اس کو؟ سر نہیں. وضوء کتنا معنی مشوب. پتا آپ کو؟ جی سر. وضوء کیا ہوتا ہے؟ مشوب کا میں نے معنی. حدون کا معنی اطمینان, سکون. اچھا سکون کو کہتے مشوب. ہیں. تو مشوب میں نے مشہور. مل جانا, اچھا ملنا. قلق ہے بے اضطراری, بے چینی. بے قراری, بے چینی. جو صحیح تیرو ہوتا ہے سر ملنا, گل مل جانا. کسی پر غالب آنا, اسے صحیح طرح. یہ ہوگا پھر یعنی کسی کی جو اطمینان اور جو ہے گل مل جانا کسی کی بے چینی کے اوپر غالب آتا ہے. علل مکانی, ہدوء اس جگہ ایک پر ایسا جس سکون, مشوب بقلق, جو کہ ملا ہوا ہے پریشانی کے ساتھ. ایسا ہی تو, اور وہ قابو پا لیا ہے کس پر؟ علی المکانی, اس جگہ پر. وعلی من فیہ, اور ان لوگوں پر جو اس جگہ میں رہتے ہیں. تھوڑا ٹف ہے یہ. ٹف ہے لیکن کرنا پڑے گا. ٹھیک, یہاں پر آپ کے 2 پیسے دے رہے ہیں اب یہ لوگ, ایک نہیں. 20 نمبر کا پیسہ جا رہا ہے آپ کا, تو اس لیے پیسے اس پہ تھوڑا سا دھیان دیں. رونا اگلا پڑھیں. يغير ذلك الهدوء إلا وقع أقدام نسوات يحجبن ويجين بين. ترجمہ کریں سر, میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ نہیں سر. کس کا نہیں مانا نہیں پتا آپ کو؟ بہت سارے لفظ کو مجھے نہیں پتا. یہ آخر کو مانا نہیں پتا آپ کو؟ نہیں سر. کسی کو مانا پتا آخر کا کیا مانا ہوتا ہے؟ نہیں سر, نہیں معلوم. ہونا ایسے کیا؟ مطلب یہ کہ آخر مانا آپ کر سکتے ہیں کہ یعقر ذلک الهدوء, اس اطمینان کو, اس سکون کو اطمینان نہیں دے پا رہا تھا. الا, مگر یہ کہ وقع اقدام نسوۃ, ان عورتوں کی قدموں کا پڑنا. یذهبن, تو جا رہی تھی. ویجئن, اور آ رہی تھی. بین الحمام وغرفۃ النوم, حمام اور سونے کے کمرے کے درمیان. سر آخر آ کر مطلب گندا کرنے کا معنی میں ہے. گندا کرنے والا آتا ہے. گندا کرنا یا برباد کرنا, اسپوائل کا معنی میں. اچھا, مانا بھی تو وہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ سر عورتیں جو ہیں حمام اور جو کچن ہے وہاں سے آنا جانا کرتی ہے, کمرے سے جو غرفۃ النوم ہے, تو آنا جانا کرتی ہے نا, تو اس کے قدموں کو جو ہے, اس کے قدموں میں جو گندگی لگی رہی تو اس کو وہ گندا ہو جاتا ہے. ایسے ہی معنی میں. اچھا. ہاں, مطلب یہاں پر یہ ہے کہ وہ جو سکون ہے اس کو اور بھی زیادہ خراب کر رہا تھا. گندا کرنا مانا یہاں پر یہ کہ اس کو اور بھی زیادہ خراب کر پانا. تو وہ کون کر رہا تھا؟ یہ جو چیزیں تھیں وہ اور زیادہ اس کو خراب کر رہی تھی شاید. ایسا کچھ کہنا چاہتے ہیں. جی جی. یہ ہو گیا وما یعکر ذلک الهدوء, اور اس اطمینان کو, سکون کو
خراب نہیں کر رہی تھی مگر یہ کہ وقع اقدام نسوت ان عورتوں کے قدموں کا پڑنا یذهبن جو جا رہی تھی وہ یجینا اور آ رہی تھی بین الحمام و غرفۃ النوم. جی اگلا پڑھیں منت آپ پڑھیں اگلا. سر آپ یہ دیے تھے گروپ میں، اب تو دینے مانگے تھے کل تو میں تو پڑھا ہی نہیں سر، گروپ میں ملا ہی نہیں ہم کو، اس لیے میں گروپ میں دیکھا نہیں بھیجا تھا نا میں یار بھول نہیں جاتا ہے میں آدمی. کوئی مانگا بھی نہیں اس مانگنے لیے سے سر تو میں بھیج دیتا ہے. بہرحال پڑھیے کوئی بات نہیں. پڑھی پڑھی ہو جائے پڑھوں گا گا ہم سر؟ بتا رہے پڑھیے. جی جی ٹھیک ہے. هذه تحمل طستا فارغا وتلك اس کا معنی پتا آپ کو؟ سر اس کا معنی طستن کا معنی کیا ہے سر؟ طستن تستمن وہ کابی وہ کہتے ہیں وہ بولا کٹورا کے معنی میں. فارغن منے خالی. ہاں ترجمہ تو کر لیں. ابھی تحمل قسطن فارغن یہ جو ہے ایک خالی پلیٹ رکھے ہوا تھا. سر سمجھا ہے؟ اس کا یہاں پہ جو حاجہ ہے نا سر، یہاں پر حاجہ و تل کا، تو یہاں پر وہ اسٹرکچر ہے اس میں کہ کوئی جو ہے خالی کٹورا اٹھاتی اور تل کا کوئی وہ برتن اٹھاتی جس میں پانی ہو، جس سے ان کو بخار چڑھتا. یس یس کہنے کے ہی انداز عربی میں ہادی یہ کرتی تو وہ یہ کرتی. جی جی تو سمجھا آپ کو منت یہ کیا بولتے ہیں ہم منت تستن فارغ منے خالی اور پلیٹ اٹھا رکھی تھی اور تل کا اور وہ کیا کرتی ہے ایک دوسری. یہ پڑھی فضا آپ نہیں پڑھ پائیں گے کوئی بات نہیں. خبر اسلام آپ پڑھیں اس کو. خبر الاسلام نہیں سن پا رہے ہیں آپ ہمیں؟ سر امی میں شریف آپ پڑھوں؟ پڑھیں. فضا آپ تو بولے ہم نہیں پڑھ پائیں گے. پڑھیے پڑھی فضا. کام بھی کر رہی ہوں تو پھر پڑھ لیتی پڑھیے. بخرا وأخرى تسير على دوبارہ پڑھے تو آپ ایک لائن. فضا آپ دوبارہ پڑھیں. آپ کی آواز نہیں آ رہی فضا. آپ کے یہاں نیٹ خراب آپ بار بار لیو ہو جا رہے ہیں خود سے. شریف بھائی آپ پڑھیں اس کو. وتلك تحمل الإناء به ماء يتساعد منه البخار البخار وأخرى تسير على أطراف أصابعها حتى غرفة النوم فيمس أذنيها أنات أم المكتوبة.
بس ٹھیک ہے. آپ سمجھے کیا کہہ رہا ہے آپ سے؟ یہ سمجھ میں آیا کیا کہہ رہا نہیں کہہ رہا سر؟ اتنا تو سمجھ میں آ رہا ہے. تو وہ بخار ہے، بخار و درجہ حرارت بڑھ جاتی ہے. شور نہیں کر رہے. تحملو، اور وہ برتن اٹھائی ہوئی تھی جس میں پانی ہے. یتصاعد من البخار، بخار کا معنی یہاں پر کیا ہے؟ وہ درجہ بھاپ ہے نا، حرارت بھاپ. یا پھر بھاپ. ہاں درجہ حرارت، بھاپ. تو بھاپ کا جی بڑھنے کے بارے میں بتا رہے ہیں. جی. سر اس پر تو قصیدہ والا پتہ نہیں سر. یہ والا سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ تحمل انان به ماء يتصاعد من البخار، کہ وہ برتن میں پانی جس سے وہ کیا بھاپ چڑھ رہا ہے. واخرى تسير على اطراف اصابعها، اور ایک دوسرا ہے وہ چل رہا ہے کس پر؟ اپنی انگلیوں کے پوروں پر. اطراف میں نے کنارہ، اصابع میں نے انگلیاں، انگلیوں کے پوروں پر. حتی غرفۃ النوم، کیا کہتے ہیں؟ سونے کے کمرے تک. فیمس اذنیها النات امی المکتوبہ، المکتومہ. یہاں سے پڑھیں، میرا آپ پڑھیں یہاں سے. میرا آپ پڑھیں گے؟ رقیہ آپ پڑھیے. جی سر. سر رک نہیں رہا ہے ایک جگہ. سر آپ کا میوٹ ہے اور یہ دکھ بھی نہیں رہا جہاں سے پڑھنا ہے آگے. دکھ نہیں رہا؟ کیوں؟ اسکرین تو دکھ رہا ہے. سر جہاں سے پڑھنا ہے وہ نہیں ہے، یہ نیچے والا. ہاں اب آیا ہے لیکن پھر. جی سر. جی سر. وَأُخْرَى تَسِيرُ عَلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِهَا حَتَّى غُرْفَةَ النَّوْمِ فَيَمُسُّ أُذُنَيْهَا النَّاتَ أُمِّ الْمَكْتُومَةَ فَتَعُودُ أَدْرَاجُهَا وَقَدْ فَطَنَتْ إِلَى أَنَّهَا لَا تَزَالُ تَعَانَى آلام المخازی. بہت ٹف ہے. ترجمہ کیجئے جتنا کر سکتے ہیں آپ. سر پھر سے گیا وہ سامنے کرے. سر میوٹ ہیں آپ. اسکرین نہیں دکھ رہا آپ کو؟ اسکرین جی سر جہاں سے پڑھ رہی تھی وہ نہیں دکھ رہا، یہ اوپر والا دکھ رہا سر، یا نیچے والا کہیں. اب دکھ رہا دیکھیے. سر ابھی نہیں آیا. اب آیا ہے سر، ایک منٹ ادھر ہی. ہاں. وَأُخْرَى تَسِيرُ عَلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِهَا، اور دوسرا ان کی انگلیوں کی مطلب جانب سے چل رہا تھا، ایسے کچھ ہے سر. جی جی، انگلیوں کے پوروں پر چل رہا تھا. اچھا. حتی غرفۃ النوم، یہاں تک کہ وہ سونے کے کمرے تک پہنچ گیا ایسے. جی جی. فَيَمُسُّ أُذُنَيْهَا، تو اس نے چھو لیا ان کے کانوں کو. انات، سر انات کس کو بولتے ہیں؟ سر انات کا ایک میننگ ہوتا ہے آہو پکار کرنے والے، آہو بکا کرنے والے، رونے والے. شاید یہ کر چیخ لیجیے. کرنا. جی جی سر. کوئی اور ساتھی بتائیں انات کیا معنی ہے یہاں پر؟ نہیں شروع.
अन्ना या इन्नू होता है ना, शोर गुल करना, चीहो पुकार करना, आहो पुकार करना। अन्नतुन जमा अन्नात है, अन्नतुन जमा अन्नात। हाँ, तो वो मतलब उनके कानों के मुझसे छू रहा था उनके कानों को। अन्नातु उम्मी अल मकतूमा। सर मकतूमा छुपा हुआ, ये क्या सर? कतमा यकतुम छुपाना भी मकतूम होता है माने सर? नाबीना है, मकतूम है नाबीना। सुन अन्नात का माना कुछ और हो गई लोग। किसी को पता चला अन्नात का माना? ये कोलीरा वाले में आया था हमें अन्ना, वहां भी अन्नात था, तो उसका मीनिंग था आहो पुकार करने वाले। अब पता नहीं यहाँ क्या है। वो तो दूसरा अन्ना या इन्नो के मालूम ना, वो तो दूसरा है। सर ये में भी हो सकता है क्या इसमें कि हत्ता क्या? गुरफत नाम, यहाँ तक कि वो जो है वो गुरफत नाम यानी सोने वाले कमरों में पहुंची, फैमुसु उदनैहा अन्नाता उम्मुल मक्तूबा, यहाँ तक कि उसके कानों में जो है उम्म मक्तूम की आवाज लगी या आई। फैमुसु उदनैहा में जो लगी आवाज। सर हाँ वही धीरे इसी चलना, माना एक है शायद जुमला से। धीरे धीरे चलना स्लो मूव करना, ऐसा कुछ। हाँ इसी माना में हेलो। कर लें, इसको ठीक रहेगा। चलिए जी जी, इसी माना में अन्नात का माना चीखो पुकार या मतलब जी ये है सर। कि उसके कानों में जो है मेरी नाबीना माँ की आवाज पहुंची, चीख पहुंची, ऐसा जी है सर। कि नहीं? सही है। अगला कीजिए, यहाँ से पढ़िए। सर ये फतऊदु अदराजहा या अदराजुहा हो ना। अदराजुहा, अदराजुहा उसके मतलब दर्जात जो बढ़ते रहे या लौटते रहे, ऐसे कुछ शायद। सर मुझे ये लगता है जो होता है ना, मतलब वॉइस जब निकलती है आवाज, तो उसके मतलब वो दर्जात होते हैं, उसमें इंग्लिश में कुछ कहते हैं, मतलब वो वॉइस बढ़ती रहती है, उसको बोलते हैं हाँ कुछ। हाँ, वो रोने की आवाज बढ़ती रही, ठीक है। तो यही होगा कि आवाज मतलब आवाज के दर्जात बढ़ते रहे। वक़द फतनत, सर फतनत का भी नहीं आता। वो समझी, फतफतना तो वो समझी। अच्छा, फकद वक़द फतनत वो समझी, इला ये कि अन्नहा ला तज़ालु तआनिल आलाम अल मुखाज। सर ये आप ही करें, बहुत टफ लग रहा है मुझे। मखास में दर्द सा है, मतलब उनकी जो उसको जब आवाज़ सुनाई दे रही थी उसको फतऊद अदराज हुआ, तो उसका फिर जो वो बढ़ता रहा, तो वो ये समझी कि ये शायद कि ये जो है ना ला तजालू, ये औरत जो है तो आनी परेशानी में है, किस चीज़ के, आलामल मखाज, दर्द ज़ह की परेशानी में मुब्तला है, ये उसके दर्द में मुब्तला, ये कहना चाह रहा है। जी सर। यहाँ तक समझ में आया? यार ये पैसेज है, इसको तो ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। ये देखिए एक लाइन, आलमगीर भाई पढ़ें आप एक लाइन।
हेलो जी पढ़ें। जी मैं नहीं पढ़ूंगा भागवत आज अच्छा आप नहीं पढ़ेंगे, नहीं ठीक है नहीं कोई नहीं। सर मैं पढ़ता हूँ सर। जी पढ़ें। لم تكن هذه أول مرة تدع فيها أمي فقط وودعت من قبل أنثى ماتت صغيرة ثم وجاءت بعدها أربعة ذكور. यस सर मैं आपको ये मन्नत। हाँ सर थोड़ी थोड़ी जैसे कि हाँ क्या करना है लम बताएं। तकुन हाजी अवला मरतिन, ये लम तकुन हाजी अवला मरतिन ये पहली बार नहीं हुआ। तदा फिहा उम्मिन जहाँ जहाँ रखा गया उम्मिन, यानी कि सर वो उम्मिन क्या जाहिल जाहिल का माना है यहाँ? नहीं रखने का मानम नहीं यहाँ पर। वज़ा मैंने यहाँ पर ये कि बच्चा जन्ना। लम तकुन हादी अव्वल मर्रा, ये पहली मर्तबा नहीं था कि जहाँ जब मेरी माँ मतलब कि ये कर जन रही थी। फ़क़द वज़ात, बल्कि इससे पहले भी क्या है उनसा एक बेटी मतलब बेटी जनी मादत सगीरतन जो बचपन में ही मर गई। जी आगे करें। उनके पास चार बच्चे के जन्म हुआ है ऐसे। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद वो 4 बेटों को जन्म दी। वज़ात बादहा अरबात ज़ुकूरिन, उसके बाद 4 लड़कों को जन्म दी। ठीक मैंने आपको समझ में आई। जी जी सर। रुना आप अगला पढ़ें। سقط آخرهم من الشباك بين كانت ابنة أمه تحمله وتلعب. क्या समझ में आया आपको रुना। سر من الشباك کا مطلب شباکی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ सक़त मने गिर जाना, आखिर मने आखिर। نہیں मिनल سر शुब्बाक मने شباک کا میننگ کہتا ہے سر آخرهم من गिरना। الشباك شباکی کا مطلب शुब्बाक मने खिड़की, सक़त मने गिर पड़ना। जी अब कीजिए। सक़त आखिरुहुम मिन शुब्बाकी, ان میں سے ایک سبق من جو ان ونڈو میں آخری جو تھا وہ گر گیا تھا کھڑکی سے، ہاں ونڈو سے۔ اور وہ میرے چاچا کی اولاد میں سے ایک تھے بیٹی تھی تحملہ ابن اس کو اٹھایا اور تالاب مینس کیا ہے سر تحملو اس کو گود لیتی تھی، وہ تلاعبو اور اس سے کھیلتی تھی۔ فماتا وہی مر گیا۔ ٹھیک پھر آگے آپ پڑھیں اس کو۔ نہیں پڑھیں گے آپ؟ حبیب الاسلام آپ پڑھیں۔ سر کہاں سے؟ یہ جو نشان لگایا ہوا ہے۔ جی فماتا وقد أثر موته عاصمته من القلق والوقوف في الدار. جی کیا سمجھ میں آپ کو خبر الاسلام؟ یہ آثارہ مانے مطلب بنگلہ میں پربھاوت ہونا، یعنی اس کو ہندی میں کیا بولتے سر؟
इंडिकेट करना मैंने indicate. कि जी इंडिकेट नहीं, उसकी मौत ने जो है ना तूफान बर्पा कर दिया। मतलब किसी मौत हुई तो घर में कैसा हो जाता है, बिल्कुल गम का आलम छा जाता है, वो कहना चाह रहा है आपसे। उसके मौत से गम का आलम छा गया। आसमातों आसमत मतलब सर असारा मौतहु, उसके मौत ने आसिफतम मिनल कल्क़, आसमे तूफान, कल्क़ परेशानी का जी तूफान खड़ा कर दिया, वल खौफ और खौफ का फिद्दारी घर में। उसकी मौत ने घर कल्क़ में जी परेशानी और खौफ का तूफान खड़ा कर दिया था घर में। जी ठीक है समझता हूँ। जी शरीफ आप पढ़ें ये वाला अगला। वफी दौरिल उसरत लती कानत करीबतुम मिन अत्तारी, और उसके जो है उसरा खानदान वालों के घर में भी जो उसके करीब में रहते थे। हाँ, सब में परेशानी का आलम छा गया। जी, ठीक है। कानू जमीअन यर यस कानू दुनिया ये रकाबा ये से हाँ रुकिए। सर यहाँ ये फी दुआरिल उसरती होगा, दारुन की जमा दुआरुन। दारू के बाद दुबर आते हैं, दूर आते हैं। दूर तो शायद नहीं आता सर, दुवर ही होगा और जमा अदियार। दुबर आते दारू के समय। सर। दुआरुन मतलब फुआलुन का वजन तो होता है, लेकिन दूरुन का वजन जमा में पता नहीं फिर सर। सर मुझे लगता है दुआरुन होगा, पता नहीं फिर। देख लीजिए दार की जमा देखिए तो जाकर लोगत में बताइएगा। जी सर। कानू जमीआन, कौन पढ़ लेते इसको? कानू जमीआन वो सब के सब यरकुबून तहकीक, उस रिसर्च की रिपोर्ट की इंतज़ार में थे। अल्लदी ही यजरी ही शुरतु फी फ़ज़ाइन, जिसको पुलिस रिपोर्ट तैयार कर रही थी, फी फ़ज़ाइन घबराहट के आलम में। कानू जमीआन वो सब के सब यरकुबून इंतज़ार में थे, तहकीक उस रिपोर्ट के, अल्लदी यजरी ही शुरतु जिसको पुलिस तैयार कर रही थी, जिस रिसर्च को पुलिस कर रही थी, फी फ़ज़ाइन घबराहट के आलम में। दियार उसके अलावा और क्या है? हाँ सर, दार की जमा दियार और दूर भी है, दोनों ही है सर। दूर है ना? हाँ, दुवर नहीं, शायद दूर ही है। हाँ सर, दूर 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 है, दियार दूर। दियार। शुक्रिया मीरा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये वाला पढ़िए। जी राकेश कुमार, आपका नाम मुजीब था शायद, आप पढ़ें तो निशान लगा वो। नहीं पढ़ेंगे आप? रागिब आप पढ़ें। बाद में। रागिब आप भी नहीं पढ़ेंगे? जी नहीं, बाद में पढ़ता हूँ, थोड़ा सर बिजी हूँ पढ़ता मैं। हूँ सर। तो ठीक है, मन्नत आप पढ़ें। सर मैं पढ़ता हूँ जी। वमजका शौत उम्मी असुकुना फराहन निस्वते यतबादलना नजरतल कलके। मेरी माँ की जो आवाज, जो सौत है, वो सुकून को फोड़ दिया। फराहन निस्वते यतबादलना, और निस्वत यानी कि सर वो क्या कहते हैं सर, औरतें जो थी निस्वत यानी कि सर काउंट की जैसा ही।
निस्वत मैंने औरत। अच्छा, तो औरत की जो राहत वो बदल हो गई किसमें? नजरतल कलक, यानी कि परेशानी में। राह निस्वत यतबादल नजरात अलक़लक़, तो अब जो औरतें जो वहाँ थीं सब एक दूसरे को क्या है परेशानी की नज़रों से देखने लगी। मतलब कि अब जब इनकी माँ की जो आवाज़ में जब सुकून पूरा ख़त्म हो गया तो अब ये सोचने लगे पता नहीं अब आगे क्या होगा। जी सर, एकदम। फिजा आप पढ़ें ये वाला। रुना आप पढ़ें। وما أن رأينا إطراق المولدات وما في وجهها من شرود حتى تيقينا أن الله لم يحقق أمين أمي. جی وما ان رأينا إطراق المولدة وما في وجهها من شرود حتى تيقن أن الله لم يحقق أمنية أمي. جی رونا کیا سمجھا آپ؟ وما أن رأينا إطراق، اور ہم نے دیکھے نہیں اطراق مولدات کیا ہے سر؟ وما ان رأينا، جب وہاں کی جو عورتیں تھیں وہ سب دیکھ رہی تھی کہ مولدہ جو ہے نا وہ ایک عورت نہیں آتی جس کو دائی کہتے ہیں، وہ اسپیشلسٹ ہوتی ہے ان کاموں میں، تو وہی مولدہ جو ہے دائی وہ اب سر جھکا لی تھی. اطراق منے سر جھکا لینا اپنا، پریشانی کا عالم میں ہونا. وما فی وجہ من سرود، اور اس کے چہروں پہ جو نا گھبراہٹ کا عالم چھایا ہوا تھا بالکل. اس دائی کہتے ہیں اسے، کیا کہتے ہیں؟ جی سر بولتے ہیں دائی بھی. ہاں سر. جی جی. تو دائی کے جو چہروں پر جب عورتوں نے دیکھا کہ اب وہ چہرہ جھکا لیا اور اس کے چہرے پہ بہت زیادہ پریشانی کا یہ ہے حتی تیقنا، تو اب یہ یقین ہو گیا تھا ان اللہ لم یحقق امنیتی، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے میری ماں کی جو سپنا ہے، امنیہ جو خواب ہے وہ پورا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ پورا نہیں کریں گے. خیر یہ تو آپ کا کیا ہو گیا کمپریہنشن ہوا جو سمجھ میں آیا ہوگا. اب آپ سے پہلا معنی پوچھا ہے کل مولدہ کا معنی کیا ہے بتائیں، کون بتائیں گے؟ سیکنڈ والا لگ رہا ہے، نمبر 2. الماکینہ وہ جگہ التی تساعد فی الولادہ جو مدد کرتی ہے ولادت میں. نو سر پھر یہ نہیں ہوگا، جگہ نہیں ہے. سر مشین کے معنی میں ہے یہ ماکینہ تو. ہاں مشین کو، ہاں مشین، وہ مشین جو مدد کرتی ہے نا اس کے معنی میں. تو اب اس زمانے میں کہاں مشین رہا ہوگا؟ ایسے معنی ایکسپلین کرنے کے لیے لیا ہوگا جو آپ کہہ رہے ہیں دائی ماں بولتے ہیں نا. قابلہ کا میننگ کیا ہے؟ نمبر 3 پہ ہے جو القابلہ تو. قابلہ کا معنی وہی ہوتا ہے، وہ عورت جو آتی ہے نا دائی، اسی کو کہتے ہیں قابلہ. سر پھر اس کا یہی ہوگا. ہاں یہی ہوگا، لیکن آپ لوگ کو پتہ نہیں ہے، کسی کو ہوگا تو یہی. قابلہ کا معنی ہوتا ہے دائی. سر فرسٹ والا جو آپشن میں ہے اس کا ترجمہ کر دیجیے سر. وہ عورت جو جنتی ہے، المرأة التي تلد، وہ عورت جو جن رہی ہے، تو اس کو تو کہتے ہیں، اس کو مولدہ نہیں کہیں گے. مولدہ ولدہ مانے تفعیل میں چل گیا نا، یہ کرانے والی، یعنی بچہ جنوانے والی، تو وہ قابلہ ہوتی ہے. وہ اس کو قابلہ کہتے ہیں، ٹرم ہے ایک جس کو دائی میں قابلہ کہا جاتا ہے. ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، وہ تو والدہ ہے. جس قابلہ ہی ہے، قابلہ ہی آیا دائی کے معنی میں. ہوں.
سمجھ میں آیا یہ والا کیا معنی ہے اس کا؟ یس سر. دوبارہ ترجمہ کر دوں گا، ایک سیکنڈ رکیے، پہلے کوشچن کر لیجیے آپ. باقی سارے کوشچن پیچھے لگے لگتے ہیں. یہ دیکھیے، یہ کوشچن پوچھا کہ یہ کس کتاب سے ماخوذ ہے. حاضر عبادت ماخوذۃ من، یہ بات کس کتاب سے لی گئی ہے؟ انہیں کو پتہ کس سے لیا گیا ہے؟ یہ جو کوشچن ہے آپ کا، یہ لیا گیا ہے عبدالحمید جوہرۃ السحار کے بارے سے. ٹھیک، عبدالحمید جوہرۃ السحار کے بارے سے. بہرحال تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا الا کہ جو اتنا پڑھا اڑا ہو تو الگ بات ہے، تکا لگ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ تو بس کہیں نہیں. پھر بات دیکھیے، آپ کو اگلا کوشچن پوچھا ہے، آپ نے اگلا پڑھا ہے تست. تست کے بارے میں پوچھا ہے کہ تست کیا ہے؟ فارسیت الاصل ہے، ترکیت الاصل ہے. بتائیے تو، نہ ہارڈ پوچھا بندے نے. کسی کو پتا کیا ہے یہ تست؟ سر ابھی فارسی وہی تو پڑھا نہیں ہے. فارسی میں پڑھے ہوں گے آپ. اس میں جو لوگ فارسی پڑھے ہوں گے وہ تست کو پڑھے ہوں گے. تست کے معنی کیا ہوتا ہے؟ پیالہ، اور وہ برتن کے معنی میں. یہ دیکھیے، یرقبون معنی کیا ہوتا ہے؟ سر 3 نمبر والا ہوگا شاید، 3 نمبر والا ینظرون باہتمام. صحیح. منظرون باہتمام، پورے اہتمام کے ساتھ دیکھیں وہ کہتے ہیں یرقبون. نگرانی کرنے کو کہتے ہیں یرقبون. رقب من. یہ دیکھیے کوشچن پوچھا ہے، ان والدته كانت تعالى من الآلام الولادة فأطلقت صرخات اليمة. نہیں ماذا يعني المؤلف في قوله ومزق صوت أمي السكون؟ صوت أمي السكون فراح نسبة يتبادلن ذات القلق. عورتیں جو ہے پریشانی کی نگاہ سے دیکھنے لگی جب بالکل سکون نہیں مل رہا تھا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا ان کی والدہ جو ہے تعانى من الآلام ولادت کی تکلیف سے گزر رہی تھی، یا پھر یہ کہ ان والدتہ کانت غضبات من خادمتی، کہ اس کی والدہ غصہ تھی اپنی خادمہ پر، یا پھر یہ کہ ان والدتہ سقطت من السریر، اس کی والدہ چارپائی سے گر گئی تھی، یا پھر یہ کہ ان لأن الدواء الذي اعطتها الممرضة كانت مرا، یا پھر وہ دوا جس کو ممرضہ تیمار دار نے دیا تھا وہ کڑوا تھا. کیوں ایسا کر رہی تھی؟ اس کی سکون کیوں نہیں رک رہا تھا؟ نمبر فرسٹ، ان والدته كانت تعالى من آلام الولادة فأطلقت صرخات یہ آنا یا الحكمة. آنی ہے. ٹھیک، صحیح ہے، تعالی صحیح ہے. نہیں ہے. ولادت نہیں تعالی نہیں ہے، تو آنی ہے. نہیں سر، اس کا میننگ کیا باقی یہ کریں گے؟ 5 کوشچن آپ کو آنا یا آنی میں نے 2-4 ہونا. آپ کہہ مصیبت سے سکتے ہیں نسیاب التصویر تعانی من آلام الحکومة الہندیہ، من قبل الحکومت الہندیہ. بہرحال دیکھیے، یہ آپ کے 5 کوشچن حل ہو گئے، لیکن 5 کوشچن حل کرنے کے لیے آپ کو محنت کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، ایسے نہیں ہو جائے گا یہ. باقی ابھی سے تھوڑا بہت امپروو کرتے رہیں آپ اپنے آپ کو، تو ہو جائے گا انشاءاللہ. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اتنا زیادہ ہو جائے گا. دوبارہ ترجمہ کر دے رہا ہوں. دیکھیے، ہدوء مشوب بقلق، ایک سکون لیکن اس میں کیا تھی؟ قل کی ملاوٹ تھی. جیسا ہی ترو، اور وہ جو ہے غالب تھا اس جگہ پر، والا منفی، اور وہاں کے رہنے والے لوگوں پر. وما كان يعكر ذلك الهدوء، اور اس سکون کو اور بھی زیادہ خراب کر رہا تھا وہ ان عورتوں کی قدم کا پڑنا جو آ رہی تھی جا رہی تھی بین حمام غرفۃ النوم، یعنی حمام اور غرفۃ النوم، سونے کے کمرے کے درمیان. هذه تحمل تستا فارغا،
کوئی جو ہے خالی برتن لیے ہوئے تھا، وہ تلک تحمل انان بہ ماء یتصاعد من البخار، اور کوئی ایک برتن لیے ہوئی تھی جس میں پانی تھا اور اس میں بخار بھاپ چڑھ رہا تھا، وأخرى تسیر علی اطراف اصابعها، اور دوسری کچھ عورتیں تھیں وہ چل رہی تھیں اپنی انگلیوں کے پوروے پر حتی غرفۃ النوم، کمرے تک، فیمس اذنیها النات ام المکتومہ، تو ان کے کانوں میں اذان پڑی میری نابینا ماں کی چیخ کی یا ان کی پریشانی کی، فتعود ادراج، اور اس کی جو درجے وہ بڑھتی رہی، وقد فتنت، اور اب وہ خیال کی، الی انها لا تزال تعانی عالم المخازی، کہ یہ عورت جو ہے وہ درد ذہ کی تکلیف میں مبتلا ہے۔ لم تکن ہادی اول مرہ، یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں تھا، تضاع فیہا امی، جس میں جب میری ماں جنی، فقد وضعت، بلکہ اس سے پہلے بھی وہ ایک بچی جن چکی ہے، ماتت صغیرتن، جو بچپن میں ہی مر گئی تھی، ثم وضعت بعدها اربعۃ ذکور، پھر وہ اس کے بعد 4 لڑکوں کو جنم دی، سقط آخرهم من الشباک، ان میں سے ایک جو ہے کھڑکی سے گر گیا تھا، بین کانت ابنۃ عمہ، اور اس کی ایک کیا کہتے ہیں چچے کی لڑکی تھی، تحملہ و تلاعبہ، تحملہ و تلاعبہ، جس کو وہ بینما کانت ابنۃ عمہ، اس کی ایک چچی کی لڑکی تھی، جو لڑکی اس کو کھلاتی اور اس کو گود لیتی، فماتا، وہ مر گیا وہ بچہ، فقد اثار موتہ عاصفۃ من القلق، لیکن اس بچے کی موت نے پریشانی اور خوف کا ایک طوفان برپا کر دیا، وہ گھبراہٹ کا عالم گھر میں اور پورے خاندان کے گھروں میں، التی کانت قریبۃ فی الدار، جو گھر سے قریب تھے، قانون جمیعاً یرقبون التحقیق، وہ سب کے سب اس رپورٹ کا انتظار کر رہے تھے، اس ریسرچ کا، الذی یجریہ الشرطہ فی فزع، جس کو پولیس سرچ کر رہی تھی گھبراہٹ کے عالم میں، خشیۃ ان توجہ ایۃ تہمۃ الی الصبیہ التی کانت تحملہ، یہ ڈر کر کے کہ کوئی بھی تہمت لگ جائے اس بچی تک جو اس کو اٹھائی ہوئی تھی، او ان تتہم امی بالاہمال، یا پھر یہ کہ میری ماں جو ہے اس کو متہم کرے کہ تم جو ہے صحیح سے دیکھ بھال نہیں کی ہو، فلما حفظ التحقیق، جب رپورٹ جو ہے ریسرچ مکمل ہوا، عادت طمانینہ، اب اطمینان کی سانس لیا سب نے، مزق صوتی امی السکون، اور میری ماں کی جو سکون ہے وہ آواز جو ہے وہ اس نے سکون کو یہ کر دیا، فراح نسوۃ یتبادلن ذات القلق، تو عورتیں جو ہے ایک دوسرے کو پریشانی کی نگاہ سے دیکھنے لگی، وما ان رائین اطراق المولدتی، آج جب انہوں نے دائی کے سر جھکانے کو دیکھا اور جو دائی کے چہرے پر پریشانی کا عالم چھایا ہوا تھا، حتی تیقنا، اب اس لڑکے نے یقین کر لیا، ان اللہ لم یحقق امنیت امی، کہ اللہ تعالیٰ نے میری ماں کے جو خواب ہے سپنا اس کو پورا نہیں کیا۔ بس یہ تھا پورا جو معنی ہو گیا اس کا، ٹھیک۔ ایک اور پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد۔ مدہ بھائی جی الحمد جی بولو کہ یہ کون سا کوشچن ہے ہوگا؟ یہ رہا آسام والا کا جو کوشچن ہوا تھا نا وہ والا ہے۔ رونا پڑھے تو آپ اس کو۔ بانی للروایات العربیۃ بناء شمخا متعددا التوابیق والوجہات یرتبط ارتباط وثیقا بالبنات اللاتی ینتمی الیہا وبالاسر الذی زیادہ قوتی کیا۔ دیکھیے پوری بات اس طرح سے ہے، بنا للروایت العربیۃ بناء شامخا متعدد الطوابق والواجهات يرتبط ارتباطا وثيقا بالبيئة التي ينتمي إليها وبالعصر الذي يوجد فيه۔ بنا للروایت العربیہ، اس نے عربی روایت کی، عربی ناول کی، بناء شامخا، ایک بڑی مضبوط بنیاد رکھی، ایک بڑا محل تعمیر کیا، متعدد الطوابق والواجهات، طبق کہتے ہیں اس کے جو بہت زیادہ روم تھے، اس کی منزلیں تھی بہت زیادہ، متعدد الطوابق
کیا کریں؟ فلور کے معنی میں سر فلور. جی جی. یرتبط ارتباطا وثیقا بالبیئہ، اور وہ جو ہے بندہ وہ اس ماحول کے ساتھ بہت زیادہ بندھا ہوا تھا. ارتباط میں بہت زیادہ ملا ہوا ہونا، وثیق میں مضبوطی کے ساتھ، بالبیئہ اس ماحول کے ساتھ، التی ینتمی الیہا جس ماحول کی جانب وہ منسوب تھا، جس ماحول سے وہ تعلق رکھتا تھا. وبالعصر الذی یوجد فیہ، اسی طرح وہ بندہ اس زمانے کے ساتھ بہت زیادہ مربوط تھا جس زمانے میں وہ تھا، یوجد فیہ جس زمانے میں وہ موجود تھا. جی امر شریف پڑھیں، آپ ہاتھ اٹھائیں ہیں، پڑھیں. ويرجع هذا الموقف إلى معايشة الحميمية للأحداث التي يمر بها الوطن والعالم. کیا سمجھے شریف آپ؟ یہ جو موقف ہے یہ حمیمیہ کی زندگی کی طرف رکھتی ہے، للأحداث التي يمر بها الوطن والعالم. یس. ویرجع هذا الموقف، اور یہ موقف جو ہے اس کا روایہ کے ساتھ جو تعلق تھا، یہ لوٹتی ہے کس کی طرف؟ الی معایشتہ الحمیمہ، اس کی جگری دوستی یا اس کی جگری زندگی، للاحداث ان واقعات کے ساتھ، التی یمر بها الوطن جن واقعات کے ساتھ جو ہے وطن اور دنیا گزر رہی تھی. اور یہ موقف لوٹتی ہے اس کی اس خالص دوستی والی زندگی کے ساتھ، للاحداث ان واقعات کے لیے، التی یمر بها جن واقعات میں، حادثات میں وطن اور دنیا گزر رہی تھی. جی رکیے، پڑھیں آپ. بهذا القياس لم تكن أعماله التاريخية التي بدأ بها سر بدأ بها بدأ بها حياته الروائية في نهاية الثلاثينات وأوائل الأربعينات، رحيلا إلى الماضي البعيد حيث مصر يا مصري الفرعونية. سر مصر جب مضاف بن رہا ہے تو پھر مضاف بن رہا ہے تو اس کا اعراب چلا جائے گا شاید، ہاں. وإنما كانت استحضارا واعيا للماضي في الزمن الحاضر ورؤيته في ضوء قضاياه الأساسية. بہت اچھا. بہذا القیاسی، اسی قیاس پر اس کے جو تاریخی کارنامے ہیں، اعمالہ تاریخیہ، اس کے جو تاریخی اعمال ہیں، التی بدأ بها جس کو اس نے شروع کیا، جس کے ذریعے اس نے شروع کیا، حیاتہ روائیتا اپنی ناولی زندگی کو، فی نہایت الثلاثینات تیسری دہائی کے اخیر میں، و اوائل اربعینات اور چوتھی دہائی کے شروع میں، رحیل الی الماضی البعید گزرے ہوئے دور کی طرف سفر کرتے ہوئے، جیسے کہ ان کے ناول میں آپ کو مل جائے گا مصر الفرعونیہ. وانما كانت استحزارا واعیا للماضی فی الزمن الحاضر، اور یہ کیا تھا؟ استحزار تھا، یاد دہانی تھی، واعین میں بہت اچھے طریقے سے، للماضی ماضی کا، فی الزمن الحاضر موجودہ زمانے میں، یعنی ابھی وقت میں یہ ماضی کو یاد دلانا چاہتے تھے، ورؤیتہ اور اس کو دکھانا چاہتے تھے، فی ضوء قضایاہ الاساسیہ اس کے بنیادی مسائل کی روشنی میں، فی ضوء قضایاہ الاساسیہ اس کے بنیادی مسائل کی روشنی میں. راغب آپ پڑھیں گے؟
مع رعايته الاجتماعية الواقعية التي تقوم على الوصف والشدر. جی جناب بہت اچھا. یہ کہہ رہا ہے کہ اما روایات الاجتماعیت الواقعیت التي تقوم على الوصف والسرد، کہ اس کے جو اجتماعی ناول ہیں اور واقعیت پر مبنی ناول ہیں، التي تقوم على وصف السرد، اور وہ کس پر بنیاد رکھتا ہے؟ وہ وصف، قصہ نگاری پر، وصف کسی چیز کے وصف بیانی پر، والسردی اور واقعات کو بیان کرنے پر. وانتہت تیتت الشہیرت، یہ کیا لفظ ہے یار؟ وانتہت، کسی کو تو کیا کرے یہ؟ پتہ نہیں کیا ہے یہ. تیت ایسا ہی مان الشہیر، کیا ہو گیا. ہاں اسے چھوڑ دیں. ثم اعماله الرمزیہ التي تلاشت فيها التفاصیل، پھر ان کے رمزی کارنامے جو اشارے پر مبنی بات کرتے ہیں لوگ، تو اس کے رمزی اعمال جو ہیں التي تلاشت فيها التفاصیل، جس میں تفاصیل جو ہے گھل مل گئی. تلاشا مانے اندر جا کے ڈوب جانا، گھل مل جانا، ختم ہو جانا. تلاشت فيها التفاصیل، جس میں تفاصیل گھل مل گئی. بما یتیح تعدد تفاسیر، جو موقع فراہم کرتا ہے مختلف وضاحتوں کا، مختلف تفاسیر کا. عطا یتی مانے فرصت دینا. فإنها تؤرخ، اور وہ تو پھر کیا ہے؟ وہ تاریخ لکھتا ہے. ایضا للزمان والمکان الذي كتبت فيه، اس زمانے کے لیے اور اس جگہ کے لیے جس میں وہ لکھ رہا ہے. تسوغ احداثه ومصيره صياغة شاهد عيان، ساغ یسوغ مانے ڈھالنا، وہ اس کے احداث کو، وہ مسیر اور اس کے انجام کو ڈھالتا ہے. صیاغت شاہد عیان، آنکھوں دیکھی والی حالات کی طرح، اس شخص کی طرح جس نے اس واقعے کو آنکھوں سے دیکھا ہو. یتطلع بضمیر یقظ، اور وہ اس کو جھانکتا ہے. تطلع جھانک پانا. بضمیر یقظ، یقظ میں بیدار، بیدار دل کے ساتھ. الی عالم من الکفایت والعدل والحریہ، ایک ایسی دنیا کی جانب جس میں کفایت ہے، انصاف ہے، حریت ہے، آزادی ہے. تبشر به اعمالہ المبدعہ، جس کی خوشخبری دیتی ہیں اس کے انوویٹو کارنامے. انوویٹو کیا بولتے ہیں؟ انوویشن وہ ہوتا ہے نا، انیشیٹو لینا نئے نئے، تو وہ مبدعہ. سواء اہتمت بالشخصیات، چاہے وہ اپنے ناول میں شخصیات کا اہتمام کرے جیسے کہ افراد ہوں، او اہتمت بہم کرموز لقضاء کلیہ، یا پھر یہ کہ وہ شخصیات کا اہتمام کرے رموز کی طرح ایک کلی قضاء کے لیے. ما اقدر تعبیرہ عن المعانات البشریتی و ایام الشدتی و ازمات الروح والفوز او الابسی. ما اقدر تعبیرہ، کیا ہی اچھا تعبیر کرتا ہے وہ، کیا ہی اچھا وضاحت کرتا ہے، بیان کرتا ہے. عن المعانات البشریہ، ان تکالیف کا جس سے انسانیت دوچار ہوئی. و ایام شدتی، اور مصیبت کے دنوں کا. و ازمات الروح، اور روح کے تکالیف کا. والفوز، اور جنگل راج کا. او العبسی، یا پھر یہ کہ بیہودہ کھلواڑ کا. چلیے آپ کے سامنے تھوڑا بہت ترجمہ کیا میں. کوشچن دیکھ لیجئے، پھر ایک مرتبہ کر دوں گا انشاءاللہ. پہلا پوچھ رہا ہے کہ یہ کس کا ہے، یہ عبارت کس سے لیا گیا ہے؟ کسی سمجھ میں آیا تو بتائیے. تاریخیہ الفرعونیہ کس کا ہے؟ کسی نے نہیں کیا یہ ابھی پیپر؟ توفیق الحکیم ہوا کیا؟ ہوں توفیق الحکیم قائد. اس کے فرعون پر کیا کیا کتابیں آپ کو پتا ہے؟ مصر الفرعونی پر اسی کو کتاب ہو. جی جی توفیق چلو علی کی عبداللہ پیدائش کب ہوتی ہے؟ پیدائش شاید 1890 ہے شاید سے.
تو وہ بندہ اس کی جو پہلے کتاب الکہف وغیرہ 1933 میں نا، جی 30 کے آخر، 30 کے آخر، تیسری دہائی کے آخر میں اور چوتھی دہائی کے شروع میں. اور نجیب محفوظ کب ہے؟ اس کی پیدائش کب ہے نجیب محفوظ کی؟ نجیب محفوظ سے نجیب محفوظ کی پیدائش کب سر 1911 ہے؟ 1911 1911 میں نا؟ جی سر. ہاں تو یہی بندہ ہے 1911 والا ہی ہے، یہی لکھنا شروع کیا ہے. ٹھیک ہے. اور ان کی فرعون پر بہت ساری کتابیں، آپ نے ان کو دیکھا ہوگا. ان کی جو ثلاثیہ ایک تاریخیہ ہے اور ایک ثلاثیہ کیا ہے ان کا؟ القاہرہ. بین القصرین، قصر الشوق، السکریہ، تو ان سب پر یہ فرعون کے ہی واقعات ذکر کرتے ہیں شاید. فرعون سے ایک کتاب ہے نا، کیا کیا بولا فرعون عبدالحمید جوہر صاحب کی شاید. ہاں وہ تو ٹھیک ہے بھائی. یہ عبارت کن سے لیا ہے یہ پوچھ رہا ہوں ہاں آپ جی سے. جی جی. نجیب محفوظ کے روایت بھی بہت سارا ہے نا. جی جی وہ سر. نجیب محفوظ ہی ہے شاید یہ. اس کے بعد دیکھیے آگے جو کتابیں آ رہی ہیں وہ سب لحمت الحرافی، راد و بیر، خان خلیلی، یہ سب نجیب محفوظ کی ہے. اگلا کوشچن آپ سے پوچھا ہے کہ اختر الروایہ التي عالج فيها المؤلف موضوعا عن مصر القدیمہ، کوئی ایک ایسی روایت کو تلاش کرو اس میں سے جس میں مؤلف نے مصر قدیمہ کے موضوع کو اپنایا ہو. بتائیے کون سا ہے؟ ان کی ثلاثیہ تاریخیہ پڑھی تو کن کو یاد ہے؟ سر ابسو اختر ہے، رادو بھی سے لطیفہ. ابس الاقدار، رادو بیس، کفاہن طیبہ، تین ہے نا. جی 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 سر. اس میں تاریخی بیان کیا نا، تو مصر القدیمہ آپ کا جواب یہ ہو سکتا ہے، رادو بیس. جی جی. دیکھیے پیسے تو اب آپ کو ہر جگہ ملے گا. اب اگلا پوچھ رہا ہے کہ ثلاثیہ کا اطلاق کس پر ہوتا ہے بتائیے. اب سے مان ہوگا. نمبر 2. ہاں صحیح بات، دونوں ثلاثی ہے، ثلاثیہ تاریخی ہے، ثلاثیہ قاہرہ ہے. ٹھیک. ثلاثیہ تاریخی اوپر والا ہے ابس الاقدار، رادو بیس، کفاہن طیبہ، اور نیچے والا جی ہے ثلاثیہ قاہرہ ہے، بین القصرین، قصر الصوب، السکریہ. تو آپ کا جواب دونوں بن جائے گا. ٹھیک ہے، فرسٹ والا بھی اور سیکنڈ والا بھی، کیونکہ دونوں پر ہوتا ہے ثلاثیہ کا اطلاق. اس کے بعد دیکھیے آپ کو پوچھ رہا ہے کہ ما اقدر تعبیرہ، تو کہہ رہا ہے کہ آپ را کو کیا پڑھیں گے، دونوں را کو. پہلے کو منصوب پڑھیں گے، دوسرے کو زیر پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ سر پہلے کو تو مطلب زبر ہی پڑھیں گے، منصوب ہی پڑھیں گے، دوسرے کا دوسرے میں جیل پڑیں گے، منصب نصب مجرور کا تو آپشن، مجرور کا آپشن ہی نہیں ہے ادھر. اچھا ما احسنہ کا ایک مثال پڑھی تو کوئی مثال یاد ہے آپ کو؟ افعال تعجب کی دو قسمیں نا، دو سیگے اس کا، ما افعلہ اور افعل به. ما افعلہ کی کوئی مثال یاد ہے پڑھی تو؟ ما احسن زیدون آتا ہے شاید. ما احسن زیدن، شاید لگ رہا ہے سر، ایک منٹ.
ما احسن زیدون آتا ہے تو پھر پہلا صحیح ہے، یہ والا صحیح ہے، پہلے ایک منصوب پڑھیں گے دوسرے کو مرفوع پڑھیں گے. جی جی. قرآن کی کوئی مثال دیجیے تو. ما یہ تو میرا بھی غلط ہو جاتا ہے یار، ما اخذ تعبیر ہی پڑھ رہا تھا میں، ما اخذ تعبیر ہو. کسی اور کو یاد نہیں ہے افعال تعجب کسے گا؟ سر یہ میں نے مثال لکھی ہوئی ہے لیکن یہاں تو دونوں منسوب کر رہے ہیں، ما اعظم الاحسان، ما احسن المعلم الفاضلہ، میں نے دونوں منسوب لکھے ہوئے. دونوں منصوب لکھا آپ نے ایسا؟ جی سر. ما احسن المعلم الفاضل یہ لکھا آپ نے، جی اور کیا سر. لکھا ہے؟ ما اعظم الاحسان، احسان کیا ہی عظیم چیز ہے. شاید ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. مجھے بھی ایک یاد آ رہا ہے، ما احسن المصطفى المتربع، مطلب وہ کہتا ہے کہ کیا ہی موسم گرما جو ہے کیا ہی خوبصورت ہے اس جگہ پر. تو پھر اس صورت میں آپ کا جواب یہ بنے گا. فرسٹ منصوب دونوں ہوتا ہی بنے. نہیں. بہرحال میں تھوڑا سا قاعدہ دیکھنا پڑے گا یار، قاعدہ ہی یاد نہیں ہے. یہ دیکھیں کہیں پر واجحہ تھا، واجحہ کا معنی کیا ہے؟ سر یہ تمام کے میننگ میں آئے گا، مستقبل کل شیء. ہم، جی ہے. یہ کہاں گیا واجحہ؟ نمبر 2 ہو گیا. واجحہ کہاں گیا ہے؟ واجحہ مل بھی نہیں رہا آپ کو. یہ رہا یہ رہا. پہلے میں ہوگا سر پہلے. ہم. کیا معنی پوچھ رہا تھا وہاں پر یار؟ متعدد الطوابق والواجحات. بتائیے کیا ہوگا؟ آپشن 2 ہوگا نا مطلب بھائی، موازی ہاتھوں. واجہہ معنی ہوتا ہے کسی کا آمنے سامنا کرنا. وجاہت معنی ہوتا ہے بزرگی، بلندی، کوئی آدمی بہت وجیح ہے، قابل ہے اپنے آپ میں. وجیح کا معنی بھی یہی ہوتا ہے بلندی، بزرگی. مستقبل کل شیء معنی ہر شے کا مستقبل. مجھے لگتا ہے اس کا جواب یہ والا ہوگا شاید، لاسٹ والا، یعنی کہ متعدد طوابق والواجحات. اس میں جو ہے نا وہ شاید کہ اس کا ناول ایسا ہوگا جس میں وہ مستقبل کے بارے میں بحث کرتا ہوگا، کچھ اس طرح کرتا ہوگا بندہ. چلیے اچھی بات ہے، آپ لوگوں نے 2 پیسز کیا آج، اسی طرح محنت کرتے رہیے، ٹھیک ہے. سر اب کچھ دن یہی پیسج لائیں، 5-6 دن تک پیسج ہی لائیں. اچھا انشاءاللہ. کیونکہ بلاغہ کا سارا کوشچن کا انہوں نے دیا ہے نا کل، ایک داؤد ایسپی نے بڑا اچھا کام کیا بندے نے، مطلب 2004 سے بھائی 2020 تک بلاغہ کے سارے. میں بول رہا ہوں کہ ایسا کر نہیں سکتا ہے جو کوئی کتاب کی جو سیرت جاتی ہے نا، پڑھ لیجیے، بہت اچھا تو لگتا ہے. کیا کہہ رہے کسی ہیں؟ کا بھی سیرت جاتی ہے. میں بول رہا ہوں کہ کسی کا رائٹر جو نوبل ہے اس کا سیرت جاتی ہے پڑھ لیتے نا، ایک سیرت جاتی ہے آپ، ٹھیک ہے. جیسے الایام ہے. کتنے میں پڑھیں گے آپ؟ ہاں الایام پتہ کتنے صفحہ، 3 جلدوں میں کتنے پڑھیں گے آپ؟ ہاں جو بھی ہے. میں چاہتا تھا کہ ہاں تو کتنا میں ایک ساتھ پڑھ لے تو بہت اچھا تھا، کیونکہ ہاں تو 5-6 جو چیپٹر ہے، میں کیا بولتے نا نہیں ڈیلی بیسس.
رنگور بھائی وہ ہیلپ فل چیز نہیں ہے آپ کے لیے. اصل میں یہ ہے کہ جتنے پیسے آئے ہیں پہلے تو آپ اس کو دیکھیے کہ آپ وہ تو کرنا پڑے گا. کہیں سے بھی عبارت جب آپ کو ملے تو آپ اس کو کتنا انالائز کر پائیں. جیسے کبھی آپ کے سامنے یہ عبارت پوری آئی تو اب آپ اس میں دیکھیں کہ اگر یہ ہمارے سامنے پہلی مرتبہ, کیونکہ کوشچن میں تو آپ کو بار بار تو ملے گا نہیں, ایک ہی مرتبہ جی آئے جی گا ہی, تو اب اس وقت آپ اس میں کتنا اپنے آپ کو یہ کر پائیں گے. یہ دیکھیے یہ میرا نہایت سب سے ثلاثیات بہت یہ آپ کے جی سامنے جی ایک آپشن تھا. فرعون یہ آپشن تھا آپ کے پاس, آپ کچھ کر سکتے تھے اس میں. یہ دو چیز تھے جو آپ کو بتا رہے تھے کہ یہ آدمی نجیب محفوظ ہے. اور یہ اعمال تاریخی آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ ثلاثیہ تاریخیہ ان کی ہے. یہ کچھ چیزیں بتا رہی تھی آپ کو کہ نجیب محفوظ ہے. اب اس کے لیے ہم لوگوں نے تو کبھی نہیں پڑھا نجیب محفوظ کا وہ, بلکہ وہ جو کتابیں ہیں آپ کے پاس اویلیبل وہی آپ کے لیے ہیلپ فل ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ انہی کتابوں میں اعراب لگا پاتے ہیں, انہی کتابوں کا ترجمہ صحیح سمجھ پاتے ہیں, تو آپ اس کو بھی حل کر لیں گے وہاں پر. سمجھے نہیں. آپ اگر جی. میں کسی کا صورت ذاتیہ سب سے پڑھنا میرا چاہتے جو ہیں, پرابلم ہوتا ہے نا وہ ورڈ میننگ پرابلم ہوتا ہے. ہاں وہی وہ اس سب کیسے کے ساتھ سیم سچویشن میرے پڑھنے ٹائم ساتھ پہ یہی بھی ہے. 30% سمجھ آتا ہے لیکن 70% نہیں آتا ہے. تو اسی کو امپروو کرنا ہے آپ کو, اور اس کو امپروو کرنے کے لیے صورت ذاتیہ آپ کے لیے بیسٹ نہیں ہے. کیونکہ مان لیجیے آپ کو ٹھیک ہے اگر وہ 10 کوسچن دے رہا تھا آپ کا 20 نمبر کا, 20 نمبر میں ایسا نہیں کہ آپ کو 7-8 بھی نہیں لا پائیں گے. آپ اگر نہیں بھی آتا تو بھی آپ کم سے کم کچھ نہ کچھ مجھے تو لے آئیں گے, مجھے تو ہے نا. 50% چاہیے بس. ٹھیک. اور کیا کہتے ہیں اس کو, لیکن اگر آپ جو کتابیں 2019 والی ہے 2022 والی نوٹ کو, اسی کو آپ یا پھر کہ جو گنائی صاحب والی کتاب ہے اس کو آپ بیس بنائیں اور اس کو اس طرح سے پڑھ ڈالیں کہ اس میں آپ کو ایک بھی الفاظ ایسے نہ ہو جو آپ کو سمجھ میں نہ آئے. روایتیوز جتنے ہیں 2004 سے لے کر کے 2022 تک عربی کی, اس میں ایک بھی لفظ آپ کے لیے ایسا نہ ہو جو آپ کو نہ سمجھ میں آئے. جو لفظ نہ سمجھ میں آئے اس کو آپ لکھیے اپنے کاپی میں کہ اس لفظ کا معنی ہمیں نہیں پتا, اس کو ہم لکھیں گے. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا ووکیبلری وہ ڈیولپ ہو جائے گا جو کوسچن میں آتے ہیں. جیسے کہ سیم سچویشن میرے ساتھ یہی تھا انگلش میں. آپ تو جانتے ہیں مجھے انگلش کی کیا حالت تھی ہماری. جی جی تو ہم نے کچھ نہیں جی کیا, ہم نے بالکل 2020 سے لے کر اٹھایا اور پورے ایک ایک لفظ کو حل کیا. وہ کہتا تھا وچ آف دا فالوئنگ از ناٹ امپورٹینٹ. تو اگر مجھے امپورٹینٹ کا معنی نہیں پتا تھا تو میں اس کو سرچ کر کے امپورٹینٹ معنی اہم لکھا. اور وہ کچھ بھی کہتا تھا اس طرح کا الفاظ, پروبیبلٹی, تو پروبیبلٹی مجھے نہیں پتا تھا تو پروبیبلٹی کا معنی ہم نے لکھا کہ وہ امکان کے معنی میں. وہی کرنا ہے آپ کو, کیونکہ آپ نیٹ جے آر ایف کا جو ایگزام ہے اس میں جو الفاظ ہیں ایک محدود ہے, وہ 1000-5000 کے الفاظ کے درمیان ہوں گے. باقی وہ سب چیز سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے آپ کا. تو اس طرح سے آپ کو اتنے اگر کوسچن کو, ہر ایک کوسچن کا لفظ اگر ترجمہ پتہ ہو آپ کو, اور جتنے 2-3 پیسے جو آئے ہیں 19, 20, 21 میں, وہ پیسے اگر آپ کو صحیح سے آپ اس کو حل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کامیاب اپنے آپ کو اس میں نکال سکتے ہیں. جی اور جی سیکنڈ پیپر میں دیکھیے 80 تک ہی ہم لوگ جا پاتے ہیں بھائی. ہم تو بار بار کہیں گے آپ کو, فرسٹ پیپر جی کتنا جی امپروو ہے وہ میٹر کرتا ہے سب کا. آپ اگر سیکنڈ پیپر نہیں کر پائیں تو آپ فرسٹ پیپر پر, اس کا مطلب کہ آپ کی انگلش اچھی ہو سکتی ہے تو آپ فرسٹ پیپر کو 50 کے 50 کر کے لائیے. کیوں لا سکتے ہیں آپ, ادھر مجھے 50 لے لگتا ہے آتے تو ادھر انگلش آپ کرنا پڑے گا کو. مجھے. جی جی جی. مجھے لگتا ہے مجھے انگلش ہی کرنا پڑے گا. ہمارا یار بھی بہت کوئک ہو گیا ہے نا. ایسا نہیں ہے دوست سب سے ویک ہے, آپ کو لگے رہے ہو جائے گا انشاءاللہ. سب سے مجھے یہ پیسے سے ڈر لگتا ہے. مجھے کیا ہوگا ہمارے ساتھ. نہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں دوست, لگے رہیے, ہو جی جائے گا جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے سیم نا. سچویشن یہی میرے ساتھ انگلش میں ہے ابھی, جو آپ کے ساتھ مجھے یہاں پر لگتا ہے. مدر بھائی, مجھے لگتا ہے جو بندہ ہے وہ عرب کے ساتھ مقصد کے ساتھ جو صحیح پڑھ لے گا نا, مجھے لگتا ہے وہ 2-3 کوسچن ایسے کر دیں گے, مانا کہ بیسس پہ کر دیں گے. ہاں بالکل بالکل, جس کی عربی اچھی ہوگی وہ نکال لے جائے گا. ہاں نکال دیں گے. 2-3 کوسچن ہو جائے گے, میننگ بھی پتہ نہیں چلے گا, ہو جائیں گے. اب میننگ مطلب بتائیں اسے گے تو تھوڑا اس بہت کو تو کرتے رہیے, ایک آدھ پیسج کرتے رہنے سے کام بن جائے گا. پیسج جی مل جی جائیں گے آپ کو, کہیں سے بھی 2-4 ایک آدھ کوئی بات اٹھائیے اور اس کو پیسج خود سے بنا سکتے ہیں, یہ بھی کر مدر سکتے ہیں بھائی, آپ. میں بول رہا ہوں کہ کلاس 9 بجے کرنے کا ہوگا, 9 سے 10.